अस्सलाम वालेकुम जी। अजमल जामी दुनिया व्लॉग के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मुलाकात हुई है हमारी जनाब साकिब निसार साहब से, साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, और ये लाहौर में उनके चैम्बर में मुलाकात हुई अपर मॉल पे। तकरीबन 1.5 घंटा तवील ये मुलाकात हमारी उनसे हुई, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर खुल के उनसे गुफ्तगू की। हम गए तो राल्फ लॉरेन की उन्होंने स्काई ब्लू शर्ट पहन रखी थी, एक वाइट ब्लैक डॉट्स वाली टाई उन्होंने पहन रखी थी, बाद में उन्होंने कोट भी पहना चेक वाला। कॉफ़ी भी उन्होंने पेश की। कॉफ़ी उनकी तबीयत के बरक्स कदरे नरम थी, तगड़ी नहीं थी टेस्ट के मुताबिक। अलबत्ता लुत्फ़ लिया उनकी महफ़िल का, तो उनसे कई एक मौज़ूआत पर इज़हार ख़्याल उन्होंने किया। सबसे पहले तो आदिल शाहज़ेब जो हमारे कुलीग हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनके बारे में मैंने पूछा कि उन्होंने आपसे रब्ता किया, आप कहीं कह रहे थे कि नहीं ऐसा कोई रब्ता नहीं। उनके जी बिल्कुल आदिल शाहज़ेब ने रब्ता किया। 3 सवाल उन्होंने मुझसे पूछे थे कि क्या ये बात दुरुस्त है कि आपने इमरान खान साहब को क्लीन चिट दी थी सादिक और अमीन वाले मामले में। उन्होंने कहा जो मुझसे पूछा गया था मैंने सिर्फ पर्टिनेंटली उसका जवाब दिया था कि जो केस मेरे सामने था बनी गला प्रॉपर्टी या ऑफशोर कंपनी के हवाले से, जो 3 निकात सुप्रीम कोर्ट ने तय करने थे, जो 3 रुकनी बेंच के सामने आए थे, उन 3 सवालों के जवाब मुझे मिल गए थे। लिहाजा उस मुकदमे की हद तक उन्हें सादिक और अमीन करार दिया था। गुंजाइश अलबत्ता बाकी रहती है बाकी मामलात में। फिर उनसे पूछा कि बाजवा साहब मिलने आए थे, जो आदिल शाहज़ेब साहब का सवाल भी था, इस पर बाद में भी हमारी तफसील से बात हुई। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जब वो रिटायर्ड हुए, साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, तो वो 1-2 हफ्ते अपनी रिटायरमेंट के बाद मुझसे मिलने आए यहाँ पे। मैसेज पर उनसे मेरी बातचीत हुई, हेलो हाय हुई, और फिर वो मिलने के लिए तशरीफ़ लाए। तो हमारी गुफ्तगू, मैंने पूछा फिर किन मौज़ूआत पर हुई, 2 रिटायर्ड लोग जब मिल के बैठते हैं तो की गल बात की थी तुसी? पंजाबी भी बोल रहे थे, उर्दू भी बोल रहे थे, कहीं कहीं अंग्रेज़ी की इस्तिलाहें भी यूज़ कर रहे थे। उन्होंने कहा जी वो मौसम की, बच्चों की खैर खैरियत और दीगर मामलात पर गुफ्तगू हुई, किसी सियासी मौजू पर ऐसा सच गुफ्तगू नहीं हुई। ये साकिब निसार साहब का दावा है। फिर उन्होंने शिकवा किया कि जावेद चौधरी साहब ने जो कॉलम में जनरल फैज़ हमीद के तवस्सुत से जो लिखा है कि कैसे जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब में से किसी एक की बल्ली चढ़ाई गई और कैसे बाजवा साहब ने उसमें किरदार अदा किया, मुबैना तौर पर यह भी सवाल था आदिल शाहज़ेब साहब का और हमारा भी सवाल था। तो उन्होंने कहा फैज़ हमीद साहब की इतनी जुर्रत कैसे होती कि वो उस वक़्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार को मिलने की जुर्रत करते। तो जो फ़ैसला है वो मुश्तरका तौर पर बेंच ने लिखा हुआ है, उसकी वजूहात भी दर्ज हैं। मैंने उनसे बाद में सवाल पूछा इसी मौजू पर कि हुजूर मुलाकात तो हुई होगी आपकी फैज़ हमीद साहब से? तो उन्होंने मुझे कहा हाँ बिल्कुल, मेरी उनसे एक तो उनकी बेटी की शादी पे उन्होंने एक मुझे कार्ड भेजा व्हाट्सएप के ज़रिए, तो मैं उस पर गया, तब मुलाकात हुई। एक उन्होंने कहा जब मैंने मुल्तान जाना था बेसित चीफ जस्टिस, तो वो मुझसे मिलने आए कि सिक्योरिटी थ्रेट आपको लाक हैं, आप वहाँ ना जाएँ, और कहने लगे उसके 1-2 रोज़ बाद भावलपुर में कोई दहशतगर्दी की वारदात भी हुई। तीसरी वो कहते हैं बजरिया रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, उनकी मुलाकात हुई और वो जो आप पारा के आसपास सड़कों के ऊपर नोटिस ले रखा था, उस सिलसिले में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया। तो उसके अलावा मुलाकात नहीं हुई। रहेगी बात चौथे नुक्ते की कि इमरान खान साहब से आपकी हालिया दिनों को मुलाकात हुई हो। कुछ अर्सा पहले तो उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा वो लोगों को मालूम है मैं क्यों मिला था। अलबत्ता कोई 1.5-2 हफ्ते पहले ये साकिब निसार साहब कह रहे हैं कि फवाद साहब ने कहा कि खान साहब से मुलाकात करनी है एक मुश्तरका दोस्त के ज़रिए, तो फ़ोन आया इमरान खान साहब का, मुलाकात मेरी नहीं हो सकी, और फ़ोन तकरीबन वो कहते हैं रात 8 बजे आया। तो खान साहब ने, ये 1.5-2 हफ्ते पहले की वो बात सुना रहे हैं, खान साहब ने जैसे गुफ्तगू शुरू की फ़ोन पर साकिब निसार साहब से, तो वो ये कहते हैं कि जैसे वो कंटेंट पे आए जिसके लिए उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अब वो कंटेंट मैंने कहा क्या है, उस पर उन्होंने खामोशी इख्तियार की। अलबत्ता उन्होंने ये ज़रूर हिंट दिया कि जैसे ही वो मुद्दे पर आए, हाल अहवाल दरियाफ़्त करने के बाद इमरान खान साहब फ़ोन पर 8 बजे 2-3 हफ्ते पहले, तो मैंने फ़ौरन मौजू बदल दिया और मैंने कहा खान साहब और सुनाओ की हाल है, बच्चे कैसे हैं, बड़े प्यारे माशाल्लाह लगते हैं, तबीयत का सुनाएं कैसी है, टांग आपकी कैसी है। तो मैंने मौजू बदल लिया, इससे आप समझ जाएं कि मैं ऐसे किसी मौजू या ऐसे किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनने को तैयार नहीं हूँ। अलबत्ता जब मौजूदा सियासी समाजी सूरत हाल पर उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा जी रिप्रोशमा करवाने का वक्त आन पहुँचा है, मुल्क कैओटिक सिचुएशन का सामना कर रहा है, बड़ों को मिल बैठना होगा। मैंने उनसे बरमला सवाल किया कि हुजूर आप भी साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं, आपको मुल्क की बड़ी फ़िक्र रहती थी और है, तो क्या आप रिप्रोशमा करवाएंगे, कोई मिल बैठने की तरकीब निकालेंगे? तो उन्होंने बरमला कहा कि नहीं, हरगिज़ नहीं। बल्कि मैंने जो उनके कोट एंड कोट उनकी इजाज़त से जो चीज़ें लिखी, उन्होंने कहा जी कि मैं लोगों के काम करना चाहता हूँ, गुरबा की हेल्प करना चाहता हूँ लीगली, और टीचिंग करना चाहता हूँ, वो वकला जो डिज़र्विंग है उनको समझाना चाहता हूँ आइन और कानून। 40 अफराद पर मुश्तमिल जो सीटिंग अरेंजमेंट मैंने बना रखी है अपने चैम्बर में, बेटे के चैम्बर में, ऊपर नजम के चैम्बर में, और वहाँ क्लासरूम बनाया, लेक्चर देता हूँ मैं। तो मैंने पूछा आपकी शान नुज़ूल क्या है, ये अचानक आप एक्टिव हुए हैं,
کیا کوئی عہدہ آپ کو دیا جا رہا ہے, کوئی سیاسی عزائم ہیں یا کوئی اور عزائم ہے جو آپ اس قدر وائرل ہوئے ہیں دوبارہ سے؟ تو اس پہ انہوں نے کہا کسی قسم کا کوئی عہدہ میں قبول نہیں کروں گا, نہ میری خواہش ہے, نہ میں کسی مذاکراتی سلسلے کا حصہ بنوں گا, نہ کوئی عہدہ قبول کروں گا. برملا انہوں نے کہا آن ریکارڈ کا. اور پھر جب میں نے ان سے پوچھا ایک اور سوال پر کہ کیا خود سے کچھ سیاسی اننگز آپ کھیلنا چاہتے ہیں, تو ان کا جواب تھا توبہ نعوذ باللہ, یہ کہہ کے انہوں نے بات یہاں روک دی. اب آ جاتے ہیں اس ایشو کے اوپر جو ان سے میں نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جو بنی گالہ ریگولرائز کرنے کا معاملہ تھا خان صاحب کی آف شور کمپنی یا جو فنڈنگ موصول ہوئی ان کی صاحب کا اہلیہ کی جانب سے, اس میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پہلو تہی کی ہے ایز کمپیئر ٹو پیناما کیس. تو وہ یہ کہتے ہیں پیناما کیس تو میرا تھا ہی نہیں, وہ تو جج صاحبان کی اس میں تھی انڈرسٹینڈنگ اور انہوں نے قانون اور آئین کے مطابق فیصلہ کیا. جتنے بھی سوال میں نے اٹھائے کہ جی یو سی چیئرمین بارہ کہو کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ تب تک تو کمپیوٹرائز سسٹم تھا نہیں, این او سی کیسے مل گیا بارہ کہو کو, تو انہوں نے اس کو لارجر فریم میں کہا جی کہ ان تمام ایریا جو ہے بنی گالہ کا ہے وہ ریگولرائز نہیں تھے. میری خواہش تھی کہ یہ ایریاز ریگولرائز ہو جائیں, جو جگہیں بن چکی ہیں تعمیر ہو چکی ہیں ان کو مسمار کرنے کی بجائے اگر کوئی ریگولرائز ہو سکتے ہیں تو ہونے دیا جائے. تو جو میرے پاس سیٹ پیٹرن تھا قانون آئین کا, میں نے اس کے مطابق وہ فیصلہ دیا, کوئی پہلو تہی نہیں کی میں نے, یہ مجھ پہ الزام ہے. ان سے عرض کی کہ جناب جس طرح پیناما کیس میں آپ نے نٹی گریٹی میں انتہائی باریکی میں جا کے جی آئی ٹی بنائی, بلیک لا ڈکشنری اور ناولز کا حوالہ بھی دے دیا, اقامہ تک ڈھونڈ لائے, تو وہی ترکیب یہاں بھی جو سوال آپ کے سامنے رکھے گئے تھے پراپرٹیز کے حوالے سے خان صاحب کی, وہ کیوں نہیں آپٹ کی گئی؟ تو انہوں نے برملا کہا جو میرے پاس سیٹ سیکوینس تھا میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا پناما میں کیا سیٹ سیکوینس سے جج صاحبان اپنے ریمارکس میں ججمنٹ میں باہر نہیں نکلے؟ تو انہوں نے برملا انکار کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, کیس ٹو کیس چیزیں ویری کرتی ہیں اور اس میں فرق آتا ہے. رہ گیا بات تاحیات نااہلی کا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ نامناسب تھی. تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیے آئین اور قانون میں جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے اس کا آئین اور قانون نے کوئی توجہ رکھی نہیں ہوئی کہ کیا مدت ہوگی نااہلی کی, باقی معاملات میں ہیں. تو چونکہ انہوں نے پھر ججمنٹ بھی منگوا لی, انہوں نے کہا مرتضیٰ بندیال صاحب نے یہ لکھی ہوئی ہے, 5 رکنی یہ بینچ تھا اور اس کی انہوں نے مجھے پی ایل ڈی 2018 سپریم کورٹ کا پیج نمبر 405 کا حوالہ دیا. تو انہوں نے کہا جی یہ بھی افواہیں ہیں کہ جب تک ڈکلیریشن نہیں ملتی صادق و امین تب تک وہ نہیں ہو سکتے. اب بھی وہ ڈکلیریشن لے لیں, صادق اور امین ہو سکتے ہیں, اور اس کے لیے پارلیمان کو قانون سازی کرنی ہوگی, امینڈمنٹ کرنی ہوگی, کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے. میں نے ان سے بڑا برملا پوچھا کہ حضور آپ کو نہیں لگتا کہ آپ نے کچھ ایکٹیویزم کیا, پولیٹیکل ایکٹیویزم کیا, جوڈیشل ایکٹیویزم کیا اپنے دور میں, آپ ہر جگہ چھائے ہوتے تھے, جگہ جگہ آپ پہنچ جاتے تھے, کبھی جیل کا دورہ, کبھی پی کے ایل آئی کا دورہ. تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے جتنی بھی ججمنٹس دیں وہ ساری آئین اور قانون کے مطابق دیں, اور مجھے کسی اپنی سیاسی ججمنٹ پہ کوئی تعصب نہیں ہے, کوئی مجھے اس پہ افسوس نہیں ہے. تمام ججمنٹس میں نے بالکل ٹھیک دی ہیں, 100% ٹھیک دی ہیں, ماں سوائے انہوں نے کہا جو بچوں کی کسٹڈی کے کیسز ہوتے ہیں اس میں پریجوڈس رکھتا تھا, میں بچوں کی ماؤں سے باپ سے ملاقات کرواتا تھا, اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو ہوئی ہو. ایک جملہ انہوں نے اور کہا جب بار بار میں نے استفسار کیا کوئی کیس جہاں آپ کو لگا ہو کہ تھوڑی سی بندہ بشر ہے, غلطی ہو جاتی ہے, کہنے لگے قانون کی تشریح میں غلطی ہو جائے تو ہو جائے, لیکن کسی سیاسی مقدمے میں نے غلطی نہیں کی. یہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھے جو امریکی جورسٹ ہے رابرٹ جیکسن, ان کی کوٹ بھی سنائی کہ وی آر ناٹ فائنل بیکاز وی آر انفیلیبل بٹ وی آر انفیلیبل اونلی بیکاز وی آر فائنل. یہ کہہ کے مسکرانا انہوں نے شروع کر دیا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ موجودہ جو عہد ہے, اس عہد کی جو آرمی چیف ہیں یا ڈی جی آئی ایس آئی ہیں, ان سے کوئی رابطہ ہوا ہو یا کوئی پیغام رسانی ہوئی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ان سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے اور نہ میری کوئی ان سے پیغام رسانی ہوئی ہے. پھر ان سے میں نے مدعا چھیڑ دیا جو ان کا واٹس ایپ ہیک ہوا ہے. 2 فون رکھتے ہیں ثاقب نثار صاحب, دونوں آئی فون ہیں پرانے ماڈلز کے, ایک سفید رنگ کا ہے ایک کالے رنگ کا ہے, اور دونوں فون بیک وقت بج رہے تھے. جب وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی جو سٹنگ ایریا ٹیبل کا وہ سائڈ پہ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے, وہ بج رہے تھے. ان کا جو معاون ہے وہ آیا, اس نے فون لا کے دی, انہوں نے سائلنٹ کر دیے. تو میں نے ان سے پوچھا حضور ہے کہ واردات پہ یہ واٹس ایپ ہیک کیسے ہوتا ہے, مطلب آئی فون آپ یوز کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ میرے بیٹے نے نا واٹس ایپ کو بھی لکھا ہے, کیونکہ واٹس ایپ میرا چل نہیں رہا, اس کا گمان یہ ہے کہ یہ ہیک ہو چکا ہے. تو واٹس ایپ کمپنی کو بھی لکھی ہے کمپلین, اور ایف آئی اے کو بھی کمپلین کی ہے کہ جس کو دیکھا جائے یہ کیوں ہوا ہے.
تو میں نے کہا حضور ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ کو فکر لاحق ہوگی ہے؟ کہنے لگے کوئی بات ماضی میں ہوئی ہو، کوئی آڈیو میسج میرا کسی کو گیا ہو، تو اب مجھے یاد نہیں آتا کہ ایسا کیا ہے جو ہیک کیا ہے کسی نے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ چوری ہے۔ کوئی بھی جو واٹس ایپ لیکیج یا کوئی آڈیو لیکیج ہے، یہ سب سے پہلے تو چوری ہے، چوری کی جاتی ہے کسی کے فون سے جا کے ایسا ڈیٹا نکال کے باہر رکھنا۔ تو پہلے تو چوری کس نے کی اور کیوں یہ ثابت کیا جائے، پھر اس کے فرینزک ہونا چاہیے کہ اس میں کانٹینٹ جاندار ہے یا نہیں ہے۔ لیکن مجھے یاد نہیں ہے کہ میرا کون سا میسج یا آڈیو نوٹ ایسا ہے جو میرے واٹس ایپ پہ تھا جو کسی نے ہیک کیا ہوگا۔ تو میں نے کہا جی سنیں، آپ اس کی پیش بندی کر رہے ہیں کہ آڈیو لیکس آپ کی آ جائیں گی تو آپ ٹربل میں ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا جی میں کوئی پیش بندی نہیں کر رہا، میں بالکل واضح ہوں، لے آئیں جس کورٹ کچہری میں مجھے لے کے جانا ہے، میں نے جو کیا ہے حق سچ پہ کیا اور اپنے ضمیر کے مطابق کیا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ آپ کے جو کولیگز ہیں سابق، وہ پریشان تھے، آپ سے رابطہ تک نہیں ہو پا رہا تھا، واٹس ایپ وغیرہ آپ کا نہیں چل رہا تھا، تو ان کو تشویش ہوئی کہ آپ کہاں رہ گئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ میں نے دانستہ فون سے کچھ عرصہ دوری اختیار کی۔ موجودہ صورتحال پر ان سے عرض کی کہ حضور ایک جج صاحب محترم، ان کے اوپر الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، ان سے منسوب ایک آڈیو لیک بھی باہر آئی ہے، تو ایسی صورتحال میں اگر آپ ہیڈ یو بین دا چیف جسٹس آف پاکستان، تو کیا آپ ایسے جج کو اپنے بینچ کا حصہ بناتے، یا ان کے خلاف اگر ریفرنس کیا ہوا تو آپ انہیں کہتے تھے آپ بینچ میں آئیں؟ ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا، انہوں نے کہا جی میں بالکل ایسے جج کو بینچ میں شامل کرتا جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ الزام جو ان پہ لگا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے۔ چوری کی ٹیپ ہے، ثبوت نہیں ملے، جب تک ثبوت نہیں آئیں گے میں اس میں کسی جج کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھوں گا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ ان کی عمر عطا بندیال صاحب کا بڑا ذکر خیر ہوا اور برملا ہوا۔ انہوں نے کہا جی میں عمر عطا بندیال کو پرانا جانتا ہوں، رابطہ ان سے ان دنوں میرا نہیں ہے، تہجد گزار ہیں، عبادت گزار ہیں اور اللہ کے بہت قریب ہو چکے ہیں، قرآن کا ترجمہ بھی کرتے ہیں انگریزی میں، اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں، نیک آدمی ہیں، یہ میرا امپریشن ان کے بارے میں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ جاتے ہوئے یہ بتائیں کہ کبھی اکیلے بیٹھے ہوئے کوئی خیال آیا، کوئی سوچ آئی کہ فلاں معاملہ غلط تھا اور فلاں ججمنٹ اور ریمارکس غلط تھے؟ اس پر وہ مسکرائے اور کہنے لگے بندہ بشر ہے، اونچ نیچ ہو جاتی ہے، لیکن تعصف اور غم مجھے نہیں ہے۔ تو یہ تھی ثاقب نثار صاحب کی روداد جو انہوں نے بیان کی ہے۔ مور لیس جو بنی گالہ کو ریکگنائز کرنے کا معاملہ تھا اس پر البتہ وہ خاطر خواہ جواب نہیں دے سکے ایز کمپیئر ٹو پاناما لیکس۔ روابط کے حوالے سے اعتراف بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، فیوچر ان کے پلانز جو ہیں اس پر توبہ نعوذ باللہ بھی کہتے ہیں، نان پولیٹیکل ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، اور پھر پولیٹیکلی ریلیونٹ بھی ٹھہرتے ہیں۔ یہ سوال ان کے لیے بھی ہیں کہ آخر کب تک وہ اس ریلیونس اور نان ریلیونس کو جسٹیفائی کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔